محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دلہا بنا جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی کپڑے تبدیل کیے نماز ادا کر رہی ہے، ہوش تو تب آئی جب میری بیوی نے مجھ پر دم کیا۔ میں کافی حیران ہوا اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا کہ یہ کیا تلسمی پھونک پھونک رہی ہو مجھ پر۔ میری بات پر وہ کہنے لگی کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے دم کر رہی ہوں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کمرے میں داخل ہو گیا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب میری بیوی صوفے پر جا کر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگی۔ میں کافی دیر انتظار کرتا رہا مگر میری بیوی میرے پاس نہ آئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ساری عبادت آج ہی کرنی ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ سو جائیں، مجھے عادت ہے رات عبادت کرنے کی۔ اپنی بیوی کی بات پر میں دنگ رہ گیا تھا اور مجبوراً مجھے سونا پڑا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میری بیوی ساری رات عبادت کرتی رہتی اور جب میں اس کے پاس آنا چاہتا تو وہ سو جاتی۔ میں شام میں جب گھر آتا تو میری بیوی پسینے سے شرابور ہوتی، جیسے بہت محنت مشقت کا کام کاج کر کے آئی ہو، اور پھر وہ غسل لینے چلی جاتی۔ اب تو مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا۔ اب تو میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے شادی بس اس لیے تو نہیں کی تھی کہ میری بیوی دن رات عبادت کرتی رہتی، اور اب جو یہ پسینے میں بھیگی رہتی تھی، یقیناً یہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ میں نے طلاق کے کاغذات بنوا لیے اور جیسے ہی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری بیوی تو دور فجر کی اذانوں کی آواز پر میں نے تکیہ کانوں کے اوپر رکھ لیا تاکہ کسی بھی قسم کی آواز میری نیند میں خلل پیدا نہ کرے۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر سے گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ قیس خان، اٹھ بھی جاؤ، اب دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ نہ جانے کس روز تمہاری یہ عادت بدلے گی۔ اب تو تمہاری بیوی ہی آ کر تمہیں دیکھے گی نا۔ نہ نماز کا خیال ہے، نہ قرآن پاک کی فکر ہے، بس سارا دن یا سو لو یا پھر پارٹیز انجوائے کر لو۔ پتہ نہیں کیا بنے گا اس گھر کا، میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے۔ میری دادی جو ایک دیندار عورت تھیں، اماں جان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دادی نے ہی مجھے اور میری بہن کو پالا پوسا، مگر ابا جان کی عیاش عادت نے مجھے اور میری بہن کو بگاڑ دیا تھا۔ دادی جان کی آواز پر میں پہلی مرتبہ ہی اٹھ گیا تھا، کیونکہ یہ وہ واحد شخصیت تھی جس کی میں کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا۔ قیس خان، اب تم بڑے ہو گئے ہو، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے باپ کو تو خیال ہی نہیں آنا کبھی بھی کہ اس گھر کا کہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ یہ میری دادی کی عادت تھی۔ صبح صبح ہم سب کو لیکچر ملتا تھا۔ گڈ مارننگ دادی۔ لو ایک اور آئی، انگریز کی اولاد۔ حریم بیٹا، یہ لباس بچیوں پر اچھا نہیں لگتا۔ او کمون دادی، یہی سب کچھ چلتا ہے۔ اب آپ کو تو نہ جانے میرے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ جب کبھی یہاں کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں تو آپ میرے لباس میں سے تو کبھی میری سوچ میں سے نقص نکالنے لگ جاتی ہیں۔ اتنا کہہ کر میری بہن اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میری دادی جان افسردہ سی ہو کر کہنے لگی، اس گھر کو اب ایک نیک عورت کی سخت ضرورت ہے۔ دادی جان، آپ فکر نہیں کریں، میں سمجھاؤں گا حریم کو۔ کیس، اب بہت ہو گیا ہے، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں کوئی فضول بات بھی نہیں سنوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک لڑکی کو جانتا ہوں جو مجھ سے شادی کر لے گی۔ بس کرو کیس، میں جانتی ہوں تم اپنی جیسی ہی ڈھونڈ کر لاؤ گے، اور میں نے اس گھر کو جنت بنانا ہے، نہ کہ نائٹ کلب۔ دادی جان کی بات پر میں ہنس پڑا تھا۔ تبھی دادی جان کہنے لگی، چلو مجھے میلاد پر چھوڑ کر آؤ۔ میں دادی کو میلاد پر چھوڑنے چلا گیا تو وہاں سے ایک لڑکی نقاب میں باہر نکلی جس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہونے لگا تھا کہ کاش مجھے ایک مرتبہ اس کا چہرہ دکھائی دے جائے، مگر وہ اسی گھر میں داخل ہو گئی تھی جہاں دادی جان داخل ہوئی تھیں۔ دادی گھر لوٹی تو کافی خوش نظر آ رہی تھیں، اور اتفاق سے آج ابا جان بھی گھر پر موجود تھے۔ جب دادی کہنے لگی، ریاض، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کیس کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، بہت ہی دیندار بچی ہے، جیسی اس گھر کو چاہیے تھی۔ میں تو بس اسی کو ہی بہو بناؤں گی۔ تبھی میری نظروں کے سامنے وہ 2 نیلی چمکتی آنکھیں گھوم گئی تھی۔
مگر افسوس اس بات کا تھا کہ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اگر چہرہ دیکھا ہوتا تو دادی سے کہہ کر اسی کو ہی اپنی دلہن بنا لیتا۔ دادی جان مجھے کہنے لگی، قیس خان تم کیا کہتے ہو؟ کیا میں اپنی مرضی کی دلہن اس گھر میں لے کر آ سکتی ہوں؟ کیا تم اس کے ساتھ زندگی گزار لو گے؟ میں نے دادی جان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ دادی جان آپ جس طرح کی بھی لے کر آئیں گے مجھے لڑکی منظور ہوگی۔ آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں کہ شاید مجھے آپ کی پسند اچھی نہ لگے۔ آپ جسے بھی میرے لیے منتخب کریں گی میں اسی کو ہی اپنا لوں گا۔ دادی جان میری بات پر خوش ہو گئیں۔ اور پھر میری شادی کس سے ہو رہی تھی میں نہیں جانتا تھا، میں نے اس کو دیکھا تک نہیں تھا۔ دادی جان نے ہی یہ رشتہ طے کیا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کس کو دادی نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ میں نے تو بس اس دن اس کا چہرہ دیکھا تھا جب وہ میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں تو اس کا حسن دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ شادی کی اگلی صبح بہت عجیب سی تھی۔ میں اٹھا تو پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ میں حیرانگی سے کمرے سے باہر نکلا تو سب ہی خاموشی سے ناشتے کی میز پر بیٹھے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں بھی ناشتے کی میز پر بیٹھا اور کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میری بیوی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تبھی دادی جان نے کہا کہ آج سے کھانے کے وقت کوئی بولے گا نہیں۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ میری بیوی صرف عبادت ہی کرتی رہتی تھی۔ میں جو سارا دن پارٹیوں میں گزار آتا مجھے اس کا عبادت کرنا اب برا لگنے لگا تھا۔ میری شادی ایک خوبصورت عبادت گزار لڑکی سے ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ ہر وقت عبادت کرتی رہتی اور مجھے اپنے قریب بھی نہ آنے دیتی تھی۔ مجھے اس کی حرکتوں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر چھت پر جا کر نماز پڑھتی۔ مجھے اس کا یہ رویہ اب ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں اس کو کمرے سے نکال دوں۔ میں اس سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ وہ جان بوجھ کر مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی۔ شاید کہ اس کے دل میں کوئی اور ہو اور وہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہی نہ ہو۔ یہی سوچیں سوچ سوچ کر اب میرا دماغ مزید خراب ہو گیا تھا۔ میں ایک ہی روٹین سے تھکنے لگا تھا۔ دادی جان پوچھتی کہ تم خوش تو ہو تو میں ان کی خوشی کے لیے ہاں کہہ دیتا اور بات کو ٹال دیتا، مگر یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ میں بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ لیکن اگر دادی جان کو یہ بتاتا تو وہ یقیناً پریشان ہو جاتی اور میں ان کو اب مزید کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے دادی کے سامنے زیادہ تر خاموش ہی رہا کرتا تھا۔ ایک دن گھر میں پارٹی رکھی۔ میری بیوی بے حد خوبصورت لباس میں پارٹی میں آئی، مگر اب بھی اس کے سر پر حجاب تھا، لیکن وہ حجاب بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار تیری بیوی تو بہت خوبصورت ہے، تم نے تو پہلے تو کبھی نظارہ نہیں کروایا، بھابھی کا ایک لڑکے نے قیس کو چھیڑتے ہوئے کہا تو قیس بھی ہنس پڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب مزید خوشی کا سما تھا۔ اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں بہانے سے اس کے پاس گیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ کیسی پارٹی ہے یہ، یہاں لوگ بے حیا بن کر آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اتنی بھی شرم و حیا نہیں کہ ان کے گھر والوں کی عزت تو ملیا میٹ ہو گئی ہوگی۔ مجھے اپنی بیوی پر غصہ آ گیا، مگر میں نے ضبط کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ پارٹیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، آئندہ کے بعد آپ ادھر مت آئیے گا۔ آپ جانتے بھی ہیں دوزخ میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوں گی اور میں نہیں چاہتی کہ آپ دوزخ میں جائیں۔ میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے کہوں کہ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے، شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہونے کو تھے، ابھی تک تو تم نے شوہر کو اس کا حق ہی نہیں دیا تھا۔ تم کیسی جنتی عورت ہو۔ حیرت تو مجھے اس بات کی تھی کہ وہ سارا دن نہ کچھ کھاتی نہ کچھ پیتی اور بس عبادت میں ہی لگی رہتی۔ مجھے کافی عجیب لگتا۔ میں نے اسے کہا کہ دوسروں کا حساب کتاب کرنا چھوڑ دو، اپنی بات کرو۔ تمہیں تو ابھی تک اتنا بھی نہیں پتہ کہ شوہر کو انکار کرنے والی عورتیں جہنم میں جائیں گی، اور تم تو ابھی تک میرا حق ہی نہیں مجھے دے سکی۔ تبھی وہ جیسے ہی اسے ہاتھ لگانا چاہا تو مجھے دھکا دے کر میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا،
میری بیوی کی بات پہ میں اونچی اونچی ہنسنے لگا۔ تمہاری عبادتیں کسی کام کاج کی بھی نہیں ہیں، اگر تمہیں شوہر کے حقوق کا ہی نہیں علم ہے۔ تو میں نے جب ایسا کہا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر چلی گئی تھی۔ میرے غصے کی انتہا نہیں تھی۔ پھر ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو وہ بستر سے غائب تھی۔ مجھے اس پر شک ہوا۔ جیسے ہی میں دبے پاؤں چھت پر پہنچا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ سامنے کھڑی وہ میرے اپنے ہی باپ اور بہن کو نماز سکھا رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اور میرے ابا اور میری بہن نماز سیکھ بھی رہے تھے۔ یہ کیسا جادو کر دیا تھا اس نے ہم سب پر؟ میری وہ بہن جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی تھی اب پوری شلوار قمیض میں نماز ادا کر رہی تھی۔ میرے ابا جان جن کو اپنے دفتر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، آج وہ تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے۔ مجھے اپنی بیوی پر غصہ آنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے جلن سی محسوس ہونے لگی۔ کیا وہ واقعہ اتنی اچھی تھی کہ میرے ابا اور میری بہن جیسے لوگ بھی اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور اس کا کہا ماننے لگے ہیں؟ میں جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی غصے میں نیچے چلا گیا۔ میرا سامنا دادی جان سے ہوا جو مجھے طنزیہ مسکرا کر دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، میں نے کیا کہا تھا کہ اس گھر کو صرف دیندار عورت کی ضرورت تھی؟ میں نے دادی سے کہا، دادی کیسی یہ عورت ہے اور یہ کیسی دیندار ہے جسے اپنے شوہر کے حقوق کے بارے میں ہی نہیں پتہ؟ میری بات سن کر دادی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتی اس بات کو۔ میں نے دادی جان کی طرف ہنس کر کہا کہ یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا مگر اب بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی آنکھوں سے جو دین کی پٹی وہ باندھ رہی ہے وہ کھل جائے۔ دادی جان میری بات پر حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، میں کروں گی اس سے بات۔ میں نے دادی جان سے کہا کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہوگا میں خود ہی کر لوں گا۔ اور ہاں، آج کے بعد میں اپنی زندگی پہلے کی طرح جینا چاہتا ہوں۔ جب وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جی رہی ہے تو میں بھی پورا حق رکھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی اس کے لیے نہ بدلوں۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ میں دادی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اب تو میری بس ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میں جیسے ہی مغرب کی اذانوں کے وقت طلاق کے کاغذات لے کر گھر واپس لوٹا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میری بیوی چھپ کر کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا کہ یہ بھلا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ تو ایسے ظاہر کر رہی ہے جیسے اسے ہم کچھ کھانے پینے کو ہی نہیں دیتے۔ میں غصے میں آگے بڑھا اور اسے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چھپ کر کھانا کھانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کیا گھر میں کھانا نہیں ملتا؟ اب اپنی مرضی سے دو، تم کچھ کھاؤ پیو نا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کل کو تم نے سارے جہان میں یہی ڈھنڈورا پیٹنا ہے کہ ہم تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ تمہارے سسرال والے ہی برے ہیں۔ میرے منہ میں جو جو آ رہا تھا میں اسے سناتا چلا جا رہا تھا۔ شور شرابہ سن کے میری بہن، میری دادی اور میرے ابا جان کمرے میں آ گئے تھے۔ میرے ابا جان مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے بہو سے بات کرنے کا؟ تم تمیز کہیں بھول آئے ہو کیا؟ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اس وقت وہ بالکل مکار لگ رہی تھی جو میرے گھر والوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مگر مچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ ابا جان یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپ اندر مت آئیں۔ تبھی میرے ابا جان نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگے، میں تمہارا باپ ہوں، اگر تم کچھ غلط کرو گے تو میں تمہیں ٹوکوں گا۔ میں ایک دم چیخ اٹھا کہ میں غلط کر کیا رہا ہوں؟ ہر کوئی مجھے ہی سکھاتا ہے، ہر کوئی مجھے ہی کہہ رہا ہے مگر اس کی حرکتیں کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا اس کو باہر کھانا نہیں ملتا؟ تبھی دادی جان میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ خدا کی ناشکری نہیں کرتے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تمہیں ایسی بیوی ملی ہے۔ اور میں حیران و پریشان تھا کہ اس میں خدا کا کیا شکر ادا کروں کہ مجھے ایسی بیوی ملی ہے۔ میں نے ناسمجھی سے دادی جان کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ دادی کچھ کہتی تبھی میری بیوی کہنے لگی
دادی جان آپ کچھ نہ کہیں، میری اپنی غلطی ہے، مجھے روزہ باہر ہی کھولنا چاہیے تھا۔ روزہ؟ مگر ابھی تو رمضان شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایسے دل میں سوچا مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں چاہتا تھا میری بیوی بات مکمل کر لے، پھر ہی میں کچھ کہوں گا، بولوں گا۔ میری دادی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ہماری بچی ہمارے گھر میں ہی خوش نہیں ہے۔ اس کو اب یہاں پر اپنی مرضی سے زندگی جینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اور میں حیران تھا کہ سب کچھ تو وہ اپنی مرضی سے کر رہی تھی، پھر یہاں پر اسے بھلا کس چیز کی کمی تھی؟ تب ہی میری دادی جان کہنے لگی، اگر وہ نفلی عبادت کر رہی ہے تو تمہیں اس بات سے کیا اعتراض ہے؟ ابا جان پاس کھڑے تھے، ورنہ میں دادی جان کو بتاتا کہ میری بیوی نفلی عبادت کر سکتی ہے مگر اپنے شوہر کا حق نہیں اسے دے سکتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بیوی دکھاوا کر رہی ہے نیک بننے کا، اصلیت میں وہ نیک نہیں تھی۔ مجھے اب اس پر شک ہونے لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اور میں دلچسپی لیتی ہے اور زور زبردستی اس کی شادی یہاں پر کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتی تھی اور بہانہ عبادت کا لگا دیتی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میں نے بھی اب اپنی بیوی پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو مرضی کرتی، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہ ہوتا۔ ایک روز میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی اپنی دائیں طرف دیکھا، وہاں پر میری بیوی موجود نہیں تھی، مگر میری بیوی کی آوازیں تو آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی بیوی کی آواز کے تعاقب میں چلنا شروع کر دیا تھا۔ میں دبے پاؤں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو میری بیوی نہ جانے کس سے باتیں کر رہی تھی۔ دوسرے شخص کی آواز نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، مگر میری بیوی اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اب تو میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا کمرے میں انتظار کرنا ہی بہتر سمجھا تھا، اسی لیے الٹے پاؤں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب بیوی اندر آئی اور مجھے دیکھ کر ایک دم چونک اٹھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کچھ غلط کر رہی ہے، اس لیے تو وہ ایک دم ڈر گئی تھی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر میں نے گھورتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، تم ہم سب کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو؟ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم چاہتی کیا ہو؟ میری بات پہ وہ ایک دم گھبرا سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جیسے وہ واقعے میں ہی مجھ سے ڈر رہی ہو، اور مجھے کہنے لگی کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، میں آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، میں تو بس ایک نیکی کا کام کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات پر سر جھٹک دیا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی پر سارا دن نظر رکھوں گا۔ میں جو سارا دن گھر سے باہر رہتا، اب میں نے سوچ لیا کہ میں چھپ کر اپنی بیوی پر نظر رکھوں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اگلے ہی دن سے میں نے یہ ناٹک کیا کہ میں گھر سے باہر چلا گیا ہوں، مگر میں گھر میں ہی چھپ کر اپنی بیوی پر نظر رکھنے لگا تھا۔ سارا دن تو میری بیوی کو میں نے ایسی کوئی حرکت کرتے نہ دیکھا، مگر جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوا، میری بیوی نقاب کر کے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں حیران ہوا، مگر مارے تجسس کے گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی بیوی کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ میری بیوی سخت دھوپ میں پیدل چل رہی تھی اور پھر کچھ دور جا کر ایک گھر میں گھس گئی۔ میں نے دیکھا وہ گھر بے حد خوبصورت تھا، اندر سے مردوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں چوکی دار کے پاس گیا اور اسے کہا، یہ جو ابھی ابھی لڑکی اندر گئی ہے، یہ یہاں پر کیا کام کاج کرتی ہے؟ تبھی وہ چوکی دار مجھے کہنے لگا، تم کون ہو اور کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے اس کو کہا، یہ جو ابھی اندر گئی تھی وہ میری بیوی ہے۔ چوکی دار میری بات پہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، کیا واقعی وہ آپ کی بیوی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر چہرہ نیچے جھکا لیا تھا۔ کہنے لگا کہ وہ آپ کی بیوی تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی ہیں۔ میں نے چوکی دار کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیوں، ایسا بھی کیا ہے اب اس میں جو میری بیوی نہیں لگ رہی؟ تبھی وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی نیک اور پارسا بیوی آپ جیسے ماڈرن انسان کی بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ چوکی دار کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور میں نے اسے کہا، تم کیسے جانتے ہو
کہ وہ نیک اور پارسا ہے، تبھی وہ میری بات پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہاں پر نیک اور پارسا لوگ ہی آتے ہیں، یہ ایک مدرسہ ہے، آپ کی بیوی روز یہاں پر بچوں، بوڑھوں اور بڑوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے آتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بھی اندر جانے دو، میں بھی تو دیکھوں کہ میری بیوی کیا تعلیم دے رہی ہے۔ اس چوکیدار نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا تھا اور کہا کہ آپ اپنی بیوی پر شک کر رہے ہیں؟ ایسی نیک اور پارسا بیویاں قسمت والوں کو ہی ملتی ہیں، اور آپ یقیناً بہت زیادہ قسمت والے ہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ چوکیدار نے مجھے اندر جانے دیا۔ میں اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری بیوی نقاب میں سب کو قرآن پاک اور اس کا ترجمہ سکھا رہی تھی، اور سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کر رہی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ نیکی جو بھی کرو وہ ایسے کرو کہ تمہیں بھی معلوم نہ ہو کہ تم نیکی کر رہے ہو۔ سب سے چھپ کر فرضی نیکی سب سے چھپ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے نماز سب سے چھپ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تم سب کے سامنے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن جب نفلی عبادت کی نیت کرو تو اس کو سب سے چھپا لو، کیونکہ وہ نفلی عبادت تمہاری اور تمہارے رب کے درمیان گفتگو کا ذریعہ ہے، محبت کا طریقہ ہے۔ میں خاموشی سے اپنی بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ شام ہوتے ہی میری بیوی مدرسے سے نکلی اور گھر جانے لگی۔ چلتے چلتے اسے پسینہ آ رہا تھا اور وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ وہ گھر پہنچی اور اس نے جاتے ہی غسل لیا۔ اتنے میں مغرب کی اذانیں ہونے لگی تو وہ اپنا روزہ کھولنے لگی۔ اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ میں اپنی بیوی پر اتنا شک کیوں کرتا رہا۔ ایک مرتبہ بھی میں نے اس پر بھروسہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی سوچا۔ اس وقت کاش میں اپنی بیوی پر بھروسہ کرتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ میری بیوی غسل لے کر نکلی اور جلدی سے روزہ کھول کر اس نے نماز ادا کی۔ وہ نماز ادا کر رہی تھی جب دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کرنا کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تم جیسی بیویاں واقعی ہی قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ اور میں اپنی ہی قسمت کو ٹھکرائے چلے جا رہا تھا۔ میری بیوی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ واقعی ہی خوش نصیب ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرے گی، مگر اس کی اگلی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ آپ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی ہدایت دی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی مہلت دی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ میں کوئی نیک اور پارسا نہیں، میں تو بس ایک عام سی انسان ہوں جو آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی ہوں۔ بس چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کبھی گناہ گار نہ ہوں، اور کچھ بھی نہیں۔ میں خوش ہو گیا ہوں کہ میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ ابھی مجھ پر ایک قیامت اور باقی تھی۔ دن معمول کے تھے، سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ میری بیوی میرا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ روزے اس لیے رکھ رہی تھی کیونکہ اس نے منت مانگی ہوئی تھی کہ اگر اس کا رشتہ ایک اچھی جگہ پر ہو گیا تو وہ روزے رکھے گی، اور روزے کے درمیان شوہر کے حقوق ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے پاس نہیں آتی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نفلی عبادت کی مہلت دی ہے تو میں کیوں سب کو دکھاوا کروں، سب کو بتاؤں۔ دادی نے آپ کی شکایت مجھے بتائی، لیکن میں نے دادی جان کو بتا دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، شکر ادا کرتا نہیں تھکتا تھا۔ ایک روز شام کے وقت جب میں نماز ادا کر کے گھر پر آیا تو گھر پر کوہرام مچا ہوا تھا۔ میری بیوی گھر چھوڑ کر جا چکی تھی اور میں وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔ سب کچھ اچھا تو چل رہا تھا، پھر اچانک کیا ہو گیا کہ وہ گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میں نے دادی جان سے پوچھنے کی کوشش کی تو دادی جان بھی مجھ سے خفا تھیں، مجھ سے ناراض تھیں۔ میں نے اب ایسا کیا کیا ہے جو مجھ سے ناراضگی دکھائی جا رہی ہے؟ میں نے دادی جان سے کہا، دادی جان کیا ہوا ہے؟ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ تبھی دادی جان نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگی کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟
یہ قدم اٹھاتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ اس بچی کو ہم اتنے پیار اور محبت سے بیاہ کر لائے تھے؟ تم نے پھر بھی ایسا کیا۔ اب تو سب سچ تمہیں پتہ چل گیا تھا، پھر بھی طلاق دینے کی کیا وجہ تھی؟ کہ ابھی بھی تمہیں اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں تھا؟ طلاق کے نام پر میں دنگ رہ گیا کہ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ طلاق؟ اور میں بھلا اپنی بیوی کو طلاق کیوں دینے لگا؟ مگر پھر اچانک میرے دماغ میں جھماکا ہوا کہ وہ طلاق کے کاغذات تو میں نے الماری میں چھپا کر رکھے تھے۔ یقیناً میری بیوی نے الماری کی چھان بین کی ہوگی، تبھی اس کے ہاتھ طلاق کے کاغذات لگ گئے اور وہ یہ سمجھ کر گھر چھوڑ کر چلی گئی کہ شاید میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ یا بھلا مجھ سے کیا ہو گیا؟ مجھے وہ طلاق کے کاغذات گھر پر نہیں رکھنے چاہیے تھے۔ مجھ سے ایک بہت بڑی سنگین غلطی ہو گئی تھی، لیکن اب میں اس غلطی کو کس طرح سے سدھارتا؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی سے جا کر معافی مانگوں اور اسے کہوں کہ جو ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ میں دن رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا کہ وہ کسی طرح میری مدد کرے اور میں کسی طرح اپنی بیوی کو واپس گھر لے آؤں۔ یہ شاید میری آزمائش کا وقت تھا اور میری بیوی نے مجھے یہی سکھایا ہوا تھا کہ آزمائش کے وقت صبر کرنا چاہیے۔ میں ہر روز رو رو کر اپنی بیوی کی واپسی کی دعا کرتا۔ ایک روز میں اپنی بیوی کے گھر گیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ بہت زیادہ روئی ہو۔ مجھے مزید شرمندگی ہوئی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوں۔ میری وجہ سے میری بیوی کس قدر روئی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، وہ محض ایک غلط فہمی تھی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے ایک غلط کام کیا تھا، طلاق کے کاغذات بنوائے اور تمہیں طلاق دینے کا ارادہ کیا، مگر جب مجھے احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے وہ طلاق کے کاغذات پھینک دینے چاہیے تھے، مگر وہ میں نے الماری میں رکھ دیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگ جائیں گے۔ میری بات کا یقین کرو، اب تو ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا، مگر یہ آزمائش میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ لیکن اب تم ہی اس آزمائش کو ختم کر سکتی ہو، مجھے معاف کر کے۔ تبھی میری بیوی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آپ واقعے میں ہی بہت خوش نصیب ہیں، خدا نے آپ کو رحمتوں سے نوازا ہے، آپ باپ کے عہدے پہ فائز ہونے والے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا جو میری بیوی کہہ رہی ہے وہ حقیقت ہے یا جھوٹ۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی، میں نے آگے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے جو اب بولوں گی بھلا؟ بات تو وہ بالکل ٹھیک کر رہی تھی، آج تک اس نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں کہا تھا، پھر بھلا وہ مجھ سے جھوٹ کیوں کہنے لگی؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چوما اور اسے کہا کہ تم جیسی بیوی واقعی ہی خوش قسمتوں کو ملتی ہے اور آج میں انہی خوش قسمت انسانوں میں سے ہوں۔ آج میں اپنی بیوی، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے ساتھ بہت خوشی سے زندگی گزار رہا ہوں۔ انسان بھٹکتا ضرور ہے، مگر ایک اچھا ہمسفر، ایک نیک ہمسفر اسے واپس بھلائی کے راستے پر لا سکتا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی دعا کروں گا کہ میری بیوی جیسی ہر شخص کو بیوی ملے۔ بہترین کمپنی آپ کی نیک بیوی ہے، خوش قسمت ترین انسان ہے۔ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح ساتھی عطا کیے خوش نصیب ہیں۔ ایسے مرد و عورت جن کے ہم سفر ان کی اصلاح کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اپنی اس خوش نصیبی سے واقف ہوں گے، کیونکہ نیک اور اچھے لوگ ہمیشہ بے قدروں کے ہاتھوں آزمائش میں ہوتے ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ یقین کریں، اس دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش قسمتی اور بھلا کیا ہوگی کہ آپ کا ہم سفر ایک وفادار، قابل بھروسہ اور ایمانی انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے اور نیک فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجیے گا
تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔